اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 51 تا 54۔ آیت نمبر 51 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اسے آپ پھر اپنے پاس بلانا چاہتے ہوں تو اس میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اسی پر راضی ہوں۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، واللہ بڑا جاننے والا بردبار ہے۔ اس جملے کا تعلق ازواج سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تبلیغی مصلحتوں کی بنا پر متعدد قبائل کی خواتین کو اپنی زوجیت میں لیا تھا، دوسری طرف ان خواتین کی آپس کی رقابتوں اور دیگر رنجشوں کی وجہ سے جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان الجھنوں کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار دیا کہ ازواج کے ساتھ جو برتاؤ مناسب سمجھے کریں۔ اللہ کی طرف سے یہ اختیارات ملنے کے بعد ازواج کی توقعات ختم ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر برتاؤ کے لیے وہ آمادہ ہو گئیں اور کسی قسم کی پریشانی کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختیارات کے بعد بھی سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا۔ یہ اختیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ جس زوجہ کو آپ نے دور رکھا تھا اسے دوبارہ واپس بلا لیں۔ اس اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اختیار بدلنے کا بھی حق مل گیا۔ اس سے ازواج کی توقعات اور کم ہو گئیں اور ازواج کے درمیان تقسیم میں رد و بدل بھی ممکن ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے اس فیصلے کے آنے اور ازواج کی تمام توقعات ختم ہونے کے بعد ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر خوش ہوں گی، خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کے باوجود ازواج کے درمیان تقسیم اوقات میں یکساں برتاؤ فرمایا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، یعنی اللہ تمہاری قلبی حالت سے واقف ہے کہ تم کس حکم کو پسند اور کس حکم کو ناپسند کرتے ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر قانون بناتا ہے اور اپنے حلم کی بنا پر
حکم کو ناپسند کرنے والوں کو سزا دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ اس آیت میں دو اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، زوجہ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، غذائیت قلبی اور بیغمی۔ نمبر 2، توقعات زیادہ ہونے سے رنجشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 52 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں بھی حلال نہیں ہیں اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ ان بیویوں کو بدل لیں، خواہ ان دوسری عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیز عورتوں کے جو آپ کی ملکیت میں ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ بظاہر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مذکورہ 6 اصناف اور 9 ازواج کے بعد آپ کے لیے دیگر عورتیں حلال نہیں ہیں۔ جس طرح عام مومنین کے لیے 4 سے زیادہ جائز نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 ازواج سے زیادہ جائز نہیں۔ اگر من بعد کے بعد مضاف الیہ من ذکرن ہے تو مذکورہ اصناف اور اعداد دونوں ہو سکتے ہیں، اور اگر من بعدوں کے بعد وقت کو مضاف الیہ مان لیا جائے یعنی من بعد الیوم، تو اس صورت میں آیت ان احللنا کے لیے ناسخ ہوگی۔ تفسیر مجموع البیان کی ایک روایت کے مطابق لا یحل لک النساء من نساء سے مراد سورہ نساء میں مذکورہ خواتین ہیں۔ دیگر اور اقوال بھی ہیں، لیکن ہم ظہور کی وجہ سے پہلی صورت اختیار کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ ولا ان تبدل بہن، اسی طرح تبدیل کرنا بھی جائز نہ ہوگا کہ ان موجودہ ازواج میں سے کسی ایک کو طلاق دی جائے اور اس کی جگہ کسی اور عورت سے ازواج کیا جائے۔ آیت میں کہ الا ما ملکت یمینک کا کنیز عورتوں کے بارے میں یہ پابندی نہیں ہے، کنیز عورتوں کو تو آپ اپنی زوجیت میں ویسے ہی لا سکتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دینے کا شرف حاصل ان کو رہے، اس وقت حکم نازل ہوا، چونکہ قبائل کی اس خواہش پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا۔ البتہ یہ مسئلہ لونڈیوں کے بارے میں پیش نہیں آتا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس حکم کے بعد کسی لونڈی کو اپنے نکاح میں نہیں لائے۔ ایک اہم نکات یہ ہے کہ تعدد زواج کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے حد بندی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ظاہری حسن کو معیار نہیں بنانا چاہیے، اور نمبر 3 خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے حلال و حرام کے پابند ہیں۔ آیت نمبر 53 کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور نہ ہی پکنے کا انتظار کرو، لیکن جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اللہ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو اور ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو، بے تحقیق یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، نظرہ سے ہے، النظر یعنی انتظار، اناہو آنا سے کسی چیز کی انتہا اور خوش پختگی کے وقت کو پہنچ جانے کو کہتے ہیں۔ آیت نے کہا کہ لا تدخلوا بیوت النبی، اسلامی آداب و تہذیب رائج ہونے سے پہلے عربوں میں گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کا رواج عام تھا۔ اس جاہلانہ رواج کی وجہ سے بڑی خرابیاں وجود میں آتی تھیں۔ اس آیت کے شروع میں یہ حکم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ بعد میں سورہ نور میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں جانے کے لیے اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا۔ چار دیواری کے اندر انسان کو ایک آزاد ماحول کا حق دیا گیا اور اسلام نے چار دیواری کو حرمت دی۔ تقدس اور امن دیا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ آیت نے کہا کہ الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ کھانے کی دعوت دی جائے تو ضرور داخل ہوں۔ یہ قید توضیحی ہے، احترازی نہیں ہے، یعنی اجازت ملے کی صورت میں داخل ہونا جائز ہے، خواہ کھانے کی دعوت ہو یا نہ ہو۔ لیکن لفظ الا طعام ہے، فی طعام نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہو تو بھی طعام کے لیے بغیر دعوت کے داخل نہ ہو۔ گھر میں اجازت سے داخل ہونے والوں کو خیال رکھنا ہوگا کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت کا مطلب کھانے کی دعوت نہیں ہے۔
اور آیت نے کہا کہ الا طعام غیر ناظرین اناہ، یعنی لا تدخلوا الا غیر ناظرین اناہ، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ کھانا تیار ہونے تک بیٹھے نہ رہو، یعنی نبی کے گھر میں داخل ہونا دو صورتوں میں جائز ہے، ایک یہ کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہو، دوسری صورت یہ کہ اجازت سے داخل ہونے کی صورت میں کھانا تیار ہونے تک کے انتظار میں نہ رہیں تو داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ پابندی اس باقاعدگی کی وجہ سے لگی جو اس وقت کے غیر مہذب عربوں میں پائی جاتی تھی کہ گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا اور انہیں اٹھانا بھی مغبت کے خلاف تھا۔ پھر آیت نے کہا کہ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن جب کھانے کی دعوت دی جائے تو کھانے کے وقت بھی گھر میں داخل ہو سکتے ہو، یا مطلق گھر میں داخل ہونے کا ذکر نہیں ہے، اس کے لیے دعوت نہیں، اجازت درکار ہوتی ہے، بلکہ کھانے کے وقت گھر میں داخل ہونے یا کھانے کے وقت سے پہلے داخل ہو کر کھانے کے وقت تک بیٹھے رہنے کے بارے میں ہے۔ واضح ہے ہمارے نام نہاد مہذب دور میں بھی کسی کے ہاں جانے میں ان آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھر آیت نے کہا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جائیں، اٹھ جائیں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ مزید بیٹھے رہنے سے میزبان کو اپنے گھر کے امور کی انجام دہی میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ اور آیت نے کہا کہ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، نہ ہی بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ شروع کرو اور گھر والوں کو اس انتظار کے عذاب میں نہ ڈالو کہ کب نکلیں گے۔ آیت نے کہا کہ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس قسم کے نامناسب حرکتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، ان کے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں، اور چونکہ اس مسئلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بات ہے اس لیے لوگوں کو ایسی ہدایات بھی جاری نہیں کر سکتے تھے، جبکہ گھر میں صرف ایک کمرے پر مشتمل جبکہ گھر بھی صرف ایک کمرے پر مشتمل ہوتا تھا۔ پھر آیت نے کہا کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کانا شدید الحیا، آپ نہایت با حیا تھے، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا دفاع فرمایا، اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے دوچار تھے ان کا دفاع حق اور حقیقت تھا جسے اللہ تک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آیت نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، ابن سعد کے مطابق آئے حجاب سن 5 ہجری کو نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجروں میں پردے آویزاں ہوئے، دیگر مسلمانوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پردے آویزاں کیے۔ آیت نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر تم ازواج رسول سے کوئی چیز مانگو تو ان کے سامنے مت جایا کرو، پردے کے پیچھے رہ کر مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگوں کا ہمیشہ آنا جانا رہتا تھا اور حجاب کا حکم آنے سے پہلے روبرو ہو کر چیزیں مانگا کرتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے یہ بات ممنوع ہو گئی کہ ازواج اجنبی مردوں کے سامنے آئے، اور مردوں کے لیے بھی منع آ گیا کہ وہ ازواج کے سامنے نہ آئیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، حجاب مرد اور عورت دونوں کے دلوں میں آنے والے ممکنہ شیطانی وسوسوں سے پاک رہنے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ نگاہ فساد اخلاق کا پہلا زینہ ہے، آنکھوں کو وہ چیز بھلی لگتی ہے جو روح کو بری لگتی ہے۔ حدیث میں ہے نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ اصول کافی میں حدیث ہے۔ جس کی روح میں پاکیزگی ہوتی ہے اس کی نظر اس کی روح کی پاکیزگی کرتی ہے، اس کی نظر پر روح کی حاکمیت ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، پردہ دل میں نہ ہو تو ظاہری پردے کا کیا فائدہ، ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہے جسم کا پردہ دل کے تابع ہے، اس دل کی کوئی وقت نہیں جس کا کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔ قرآن فرماتا ہے پردہ کرنا دل کی پاکیزگی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ پردہ نہ کرنے سے دل کا پاکیزہ نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ آخر تمہارے دل ہی نے تو کہا ہے پردہ نہ کرو، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی ہو۔ اس ناپاک دل کا یہ تقاضا ہے کہ تم سب کے سامنے اپنی زیب و زینت کی نمائش کرو۔ اگر تمہارا دل پاک ہوتا تو اپنے جسم کے محاسن کو غیر مردوں پر ظاہر کرتے ہوئے شرم آتی۔ دل کو عمل و کردار سے الگ کر دینا بد عملی کے لیے ایک طفلانہ بہانہ ہے۔ ایک روشن خیال کا ایک دیندار کے ساتھ مکالمہ قابل توجہ ہے کہ روشن خیال نے جو اپنی بے حجاب بیوی کے ساتھ ہے ایک دیندار کو دیکھا جو اپنی با حجاب زوجہ کے ساتھ ہے۔ روشن خیال دیندار سے کہا کہ یہ کیا دقیانہ نصیحت ہے، اس بیچاری کو پردے کے پیچھے بند کر رکھا ہے، کیا تمہاری عقلوں پر پردہ پڑا ہے جو اپنی زوجہ کو پردے میں بند رکھتے ہو؟ تو دیندار نے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ چونکہ میری پرائیویٹ بیوی ہے اس لیے میں اسے پردے میں رکھتا ہوں۔ روشن خیال کی بیوی اپنے شوہر سے منہ بند نہیں رکھ سکتی، تمہارے ساتھ میری بھی بے عزتی ہوگی۔
حسن خان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ منہ بند رکھو کہ تمہارے ساتھ میری بھی بے عزتی ہوگی۔ پھر آیت نے کہا کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 کی تشریح بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اور آیت نے یہ کہا کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ روایت ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد ہماری عورتوں سے شادی کرتے ہیں، ہم بھی ان کے بعد ان کی زوجات سے شادی کریں گے۔ اس کے قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شادی کرنا ممنوع نہ ہوتا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج رسول سے شادی کر کے اپنا مقام بناتے اور سیاسی مقاصد حاصل کرتے، جس سے اختلاف بڑھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی۔ چنانچہ قرآن میں صحیح حکم موجود ہونے کے باوجود لوگوں نے زوج رسول کو گھر سے نکالا اور ان سے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پھر آیت نے کہا کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ازواج سے شادی کرنا اللہ کے نزدیک نہایت سنگین جرم ہے۔ کیونکہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی مائیں ہیں اور ماں سے ازدواج کا تصور حرام ہے۔ اہم نکات اس آیت میں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لوگوں کی چار دیواری کا تقدس ہر مسلم کو واجب ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی کے گھر میں بلا وجہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 3 کھانے کے وقت ہر کسی کے ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 4 میزبان کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 5 حجاب دل کی طہارت کی علامت ہے۔ نمبر 6 ہر اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو۔ آیت نمبر 54 کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کسی بات کو خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی باتوں اور حرکتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو۔ کسی جرم کو پوشیدہ رکھ کر یہ خیال کرنا کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوا، علم میں خدا پر ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔